یہ سوال میرے ذہن میں مسلسل گردش کرتا رہا کہ کیا اس جہاز کو اغوا کرنا ممکن ہوگا، لیکن میرا ذہن اس سوال کا کوئی حتمی جواب دینے سے قاصر تھا۔ میرے ذہن میں ایک خلیج و جزیرہ بھی تھا جہاں مجھے لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیا تھا وہ جزیرہ اور اس سے میرا کیا تعلق تھا۔ نصف گھنٹہ آرام کرنے کے بعد میں آفاق کی ہدایت کے مطابق جہاز کا چکر لگانے کے لیے کیبن سے نکل کھڑا ہوا۔ نکلا ہی تھا کہ آفاق بھی مجھے مل گیا۔ اس سے غالباً پہلے ہی سے بحری ملازمت کا تجربہ تھا، اس لیے میں جہاز میں گھومتے ہوئے جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ اس سے پوچھ لیتا تھا۔ برآمدوں اور راہداریوں میں قالین بچھے ہوئے تھے، دیواروں پر پینٹنگز آویزاں تھیں جن میں زیادہ تر اجنتا ایلورا کی تھیں۔ بہت جلد مجھے محسوس ہو گیا کہ جہاز کی اندرونی سجاوٹ پر بھی خاصی توجہ دی گئی ہے۔ اس جہاز کے مسافر کتنے ہیں؟ میں نے آفاق سے پوچھا۔ زیادہ نہیں ہیں، آفاق نے جواب دیا۔ اس میں گنجائش تو 900 مسافروں کی ہے، لیکن سفر کرنے والے مسافر 700-750 کے لگ بھگ ہیں۔ 750 مسافر سیلون جا رہے ہیں؟ مجھے تعجب ہوا۔ نہیں، آفاق نے جواب دیا، اس جہاز کا روٹ سیلون سے سماٹرا ہے، وہاں سے کوالالمپور اور پھر واپس ممبئی۔ لیکن کیا؟ آفاق نے ادھر ادھر احتیاط سے دیکھا اور پھر جواب دیا، ظاہر ہے کہ ہم تو اسے سیلون بھی نہیں جانے دیں گے، ہماری منزل تو کوئی اور ہے۔ میں نے اس منزل کی تشریح چاہنا فضول سمجھتے ہوئے آہستہ سے سر ہلا دیا اور پھر بولا، جہاز کا عملہ کتنا ہے؟ 124 آدمی۔ ان میں ہمارے آدمی کتنے ہیں؟ 39۔ گویا 1/3 سے بھی کم۔ ہاں، اس کے باوجود تمہیں یقین ہے کہ ہم جہاز کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ 99% یقین تو ہے۔ اور اگر 1% والی بات ہوئی تو آفاق نے سوچتے ہوئے کہا، پھر ہم 38 آدمی کم از کم اتنا تو کر ہی سکیں گے کہ آپ کی زندگی بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیں، اس کے بعد جو کچھ بھی ہو۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر بولا، آخر میں ہوں کیا چیز کہ لوگ مجھ پر اپنی زندگی بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ ہی تو ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ یعنی؟ یہ دیکھیے، آفاق نے ایک طرف اشارہ کیا، یہ لائف بوٹس ہیں۔ میں پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا کیونکہ آفاق میرے سوال کو صاف اڑا گیا تھا۔ میں نے قدرے رک کر پوچھا، اس جہاز پر کتنی لائف بوٹس ہیں؟ 14۔ ہم باتیں کرتے ہوئے جہاز پر گھومتے رہے۔ مجھے اس دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آفاق اس جہاز کا اسٹور کیپر تھا۔ راہ میں آفاق کو جاننے والے ملتے رہے، ان سے وہ میرا تعارف بھی کرواتا رہا۔ ایک جگہ رک کر ہم سیکنڈ آفیسر سے باتیں کرنے لگے۔ اس نے مجھے یہ کہا، اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ کل ہمارا جہاز سیل نہ کر سکے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ آپ ہی کی چیف کے باعث، سیکنڈ آفیسر نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ میں معصوم بن گیا۔ آپ کی چیف ریڈیو آفیسر اچانک بیمار پڑ گئی ہیں، ان کا ٹیلی گرام آیا ہے اور ظاہر ہے کہ چیف ریڈیو آفیسر کے بغیر جہاز کیسے سفر کر سکتا ہے؟ تو کیا ہماری کمپنی دوسرے ریڈیو آفیسر کا بندوبست نہیں کر سکتی؟ یقیناً کر سکتی ہے اور کرے گی، لیکن اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ آپ لوگ شاید جہاز گھوم رہے ہیں؟ جی ہاں۔ تو گھومیے۔ سیکنڈ آفیسر نے ہماری مخالف سمت میں ایک قدم پیچھے بڑھتے ہوئے ہنس کر کہا، میں ذرا انجن روم کا جائزہ لینے جا رہا ہوں، اب بعد میں ملاقات ہوگی۔ وہ الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتا ہوا چلا گیا۔ کیا یہ بھی اپنا آدمی ہے؟ میں نے رازداری سے پوچھا۔ نہیں۔ اوہ، مجھے اس کے جواب سے مایوسی ہوئی۔ کیپٹن بھی ہمارا آدمی نہیں ہے اور سیکنڈ آفیسر بھی، لیکن تھرڈ آفیسر ہمارا آدمی ہے۔ گویا ہمارے آدمی کم درجوں کی پوسٹ پر ہیں، بعض اہم پوسٹ پر بھی ہیں، لیکن سب سے اہم جگہ پرنسس کی تھی جو اب ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی۔ آفاق نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن خیر، دیکھا جائے گا۔ اب ہم باتیں کرتے ہوئے واپس ہو رہے تھے۔ اس جگہ فارمیکا کے تختوں کی ایک دیوار کھڑی تھی، اس کی دوسری جانب پہلے درجے کے مسافروں کا قیام تھا۔ اسی حصے میں ذرا ہٹ کر سنگم کے اعلیٰ افسران اور انجینئروں کے کیبن تھے، جن کے اوپر جہاز کے کپتان کی آرام گاہ تھی۔ آؤ اب میس کی طرف چلتے ہیں، کھانے کا وقت ہونے والا ہے، آفاق نے مجھ سے کہا۔ میس میں جہاز کے کپتان نے کھانے سے پہلے ایک مختصر سی تقریر کی کیونکہ یہ سنگم کا پہلا سفر تھا۔ اس کے بعد سارا عملہ ایک دوسرے سے متعارف بھی ہوا اور پھر کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کیبنوں میں چلے گئے۔ رات کی گھوٹ تاریکی سنگم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ نیا چیف ریڈیو آفیسر جہاز میں پہنچ چکا ہے۔ یہ بات مجھے ناشتے کے بعد معلوم ہوئی، اس لیے اپنے نئے چیف سے میری مٹ بھیڑ نہیں ہو سکی۔ عملہ اس بات سے بہت خوش تھا کہ جہاز اب اپنے وقت پر روانہ ہو جائے گا۔ میں عرصے سے کھڑا ہو کر دوربین سے جیٹی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہاں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ جہاز پر سوار ہونے والے اپنے عزیزوں اور دوستوں سے رخصتی کلمات ادا کر رہے تھے۔ سامان کی ریل پیل تھی، کلی ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ آخر لانچیں ان مسافروں کو جہاز پر پہنچانے لگیں۔ ان مسافروں میں زیادہ تعداد مشرق بعید کے لوگوں کی تھی۔ ویسے مسلمان، ہندو اور سکھ بھی تھے۔ گویا یہ جہاز سچ مچ سنگم بنا ہوا تھا، کئی مذہبوں اور کئی نسلوں کا سنگم۔
مسافروں نے جہاز پر سوار ہونا شروع کر دیا تھا کہ عملے کے ایک فرد نے مجھے بتایا کہ جہاز تاخیر سے روانہ ہوگا۔ کیوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں نے ابھی کسی سے سنا تھا کہ کیپٹن نے وائرلیس پر کمپنی سے بات کی تھی، وہاں سے معلوم ہوا کہ موسم کچھ خراب ہے، اس لیے روانگی میں کم از کم 1-2 گھنٹے کی تاخیر ضرور ہوگی۔ میں نے یہ جواب سن کر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن مجھے مایوسی ضرور ہوئی تھی۔ جانے کیوں میں یہ چاہتا تھا کہ جہاز جلد از جلد ممبئی کی بندرگاہ چھوڑ دے۔ ظاہر ہے کہ اب تو میری ڈیوٹی کا آغاز ہونے میں کچھ دیر تھی، اس لیے میں وقت گزاری کے لیے پھر جہاز گھومنے لگا۔ دراصل میں اس جہاز کے چپے چپے سے واقف ہونا چاہتا تھا، نہ جانے کس وقت کیا ضرورت پیش آ جاتی۔ میں نے دوسرے درجے کا رخ کیا، جہاں کیبنوں کے ساتھ ایک لائبریری تھی۔ جو مسافر آ چکے تھے ان میں چند ایک وہاں وقت گزاری یا شوق کے لیے مطالعے میں مصروف تھے۔ لائبریری کے قریب ہی کھیلوں کا وسیع کمرہ اور بار بھی تھا، وہاں بھی اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ بعد میں اوپری عرصے پر بھی آیا، یعنی تیسرے درجے پر۔ یہاں لوگوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی، عجیب ہاؤ کا عالم تھا۔ لوگ اپنا سامان حتیٰ الامکان ترتیب سے لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہاں سے جب میں سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترنے لگا تو میں نے بہت سی تصویریں اور نقشے لٹکے ہوئے دیکھے۔ ان میں بتایا گیا تھا کہ کس کس نوعیت کے خطرے کے وقت مسافروں کو کس قسم کے حفاظتی اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ سب کچھ دیکھتا ہوا میں ایک راہداری میں مڑا ہی تھا کہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ راہداری کے دوسرے سرے پر مجھے ایک جانا پہچانا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ وہ فوراً ہی دوسری طرف مڑ گیا، لیکن اسے شناخت کرنے کے لیے اس کی ایک جھلک ہی دیکھنا میرے لیے بہت کافی تھا۔ میرے جسم میں سنسناہٹ پھیلتی چلی گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ڈاکٹر گپتا کے ہاسپٹل میں مجھ پر گولی چلائی تھی۔ وہ یقیناً رینوکا دیوی کا آدمی تھا، اور یہ بات بھی طے تھی کہ وہ جہاز کے عملے ہی کا کوئی فرد تھا۔ اس کے جسم پر وہی وردی تھی جو جہاز کا عملہ پہنے ہوئے تھا۔ میں اس وقت فوری طور پر آفاق سے ملنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ وہ اس وقت کہاں ملے گا۔ اس لیے میں بہت تیزی سے اپنے کیبن میں واپس پہنچا اور ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ شخص کل رات میس میں کیوں نہیں تھا؟ جب میں نے اس سوال پر غور کیا تو ایک ہی بات سمجھ میں آ سکی۔ یہ شخص آج ہی صبح جہاز پر آیا ہوگا، اور آج جہاز پر آنے والا ایک ہی شخص ہو سکتا تھا، چیف ریڈیو آفیسر۔ گویا صورتحال بہت گمبھیر ہو گئی تھی۔ میں اس شخص کا اسسٹنٹ تھا جو مجھے بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ ہر چند میک اپ کے ذریعے آفاق نے میرے چہرے میں کچھ تبدیلیاں کر دی تھی، لیکن ناممکن تھا کہ یہ شخص کبھی بھی مجھے نہ پہچان پاتا۔ اچانک کیبن کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ آفاق، آواز آئی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا، اور جب وہ اندر گیا تو پھر بند کر دیا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، میں نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ خیریت؟ کیا ڈاکٹر کاچار جہاز پر آ چکے ہیں؟ ہاں۔ کیوں؟ ہم دونوں کو پہچاننے والا ایک شخص بھی جہاز پر موجود ہے۔ ڈاکٹر کاچار کو ہدایت کر دو کہ وہ اپنے کیبن تک محدود رہیں، لیکن میرے لیے تو یقیناً بڑی سنگین صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ مجھے تو اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ آخر وہ ہے کون؟ آفاق بھی پریشان ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر گپتا کے مینٹل ہاسپٹل میں ملازم تھا، رینوکا دیوی کا خاص آدمی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ مجھ پر گولی بھی چلائی تھی۔ میں نے نہ اسے کل رات میس میں دیکھا تھا، نہ آج صبح ناشتے کی میز پر۔ میرا خیال ہے کہ وہ نیا چیف ریڈیو آفیسر ہوگا، اور اس سے میری مٹبھیڑ ضرور ہوگی۔ میری یہ باتیں سن کر آفاق کے چہرے پر بھی تشویش کا سایہ آ گیا۔ پہلے ہی مرحلے میں مشکل پیش آ گئی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، غالباً وہ ابھی یہاں پہنچا ہوگا۔ جہاز کے سیل کرنے میں زیادہ دیر نہیں رہ گئی ہے، آپ کو ابھی اس کے کیبن میں جانا ہوگا۔ اسی وقت کیبن کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، آفاق نے بلند آواز میں کہا۔ دروازہ کھلا اور ایک اسٹوورڈ اندر آیا۔ وہ میری طرف دیکھتا ہوا بولا، سر، میں آپ کو یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ چیف آفیسر صاحب آ گئے ہیں اور اپنے کیبن میں ہیں۔ اچھا، میں نے سر ہلا دیا۔ اسٹیورڈ واپس چلا گیا۔ کیا سمجھے؟ آفاق نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی میں نے آپ سے جو بات کہی تھی اسی کے لیے یہ پیغام آپ کو بھجوایا گیا ہے، لیکن مجھے فوری طور سے اس کے پاس کیوں جانا ہوگا؟ میں نے الجھ کر کہا۔ جہاز کے قوانین کے مطابق یہ ضروری ہے کہ ہر شخص جہاز پر آنے کے بعد فوری طور پر اپنے آفیسر سے ملے اور ہدایات حاصل کرے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ یقیناً مجھے پہچان لے گا، میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ میک اپ سے میرے چہرے میں زیادہ تبدیلی تو ہوئی نہیں ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ آفاق نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کاچار نے کہا تو تھا کہ آپ ہر قسم کے معاملات کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن مجھے کچھ سوچنا تو پڑے گا۔ تو جلدی سوچئے، وقت بہت کم ہے۔ کیا میں اس سے ٹیلی فون پر بات نہ کر لوں؟ میں نے خیال ظاہر کیا۔ جہاز کے تقریباً سبھی افسروں کے کیبنوں میں ٹیلی فون ہوتے ہیں، اس لیے میرے کیبن میں بھی تھا۔ نہیں، آفاق نے کہا، یہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو آپ کو اس کے پاس جانا ہی ہوگا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں اس سے پوچھ بیٹھا، جہاز کا میڈیکل افسر ہمارا آدمی ہے یا وہ ہمارا ہی آدمی ہے؟ ڈاکٹر نہال سنگھ۔ تو پھر ایک صورت ہو سکتی ہے۔ کیا؟ اس کے ذریعے یہ بات پھیلائی جا سکتی ہے کہ میری طبیعت اچانک کچھ خراب ہو گئی ہے، اس لیے مجھے 1.5-2 گھنٹے تک اپنے کیبن میں ہی آرام کرنا چاہیے۔
یہ کام تو ہو سکتا ہے، لیکن اس صورت میں خود ریڈیو آفیسر بھی یہاں آ سکتا ہے۔ آنے کا مقصد آپ سے ملاقات اور ہدایات دینا۔ ڈاکٹر نہال یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پیٹ میں شدید تکلیف تھی، اس لیے دعا کے ساتھ ہی اس نے مجھے کوئی ٹرینکولائزر بھی دے دیا ہے تاکہ میں 1.5-2 گھنٹے تک سوتا رہوں۔ دیکھیے، شاید اس طرح بات بن جائے۔ میں بھی جا کر ڈاکٹر نہال سے بات کرتا ہوں۔ پھر آفاق میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اٹھ کر تیزی سے چلا گیا۔ میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ ریڈیو آفیسر کہیں میرے کیبن میں خود ہی نہ چلا آئے۔ مشکل سے 5 منٹ گزرے تھے کہ آفاق ڈاکٹر نہال کو لے کر آ گیا۔ آفاق نے اسے سب کچھ بتا دیا ہوگا، لہٰذا اس نے آتے ہی مجھ سے کہا، آپ ابھی ٹیلی فون پر اپنے آفیسر سے گفتگو کر لیں اور اسے بتائیں کہ آپ کے پیٹ میں شدید تکلیف ہے، اس لیے آپ فوری طور پر اس کے کمرے میں نہیں آ سکتے۔ نیز اسے یہ بھی بتا دیں کہ میں بھی اس وقت آپ کے کیبن میں موجود ہوں۔ آپ کو اپنی آواز سے بھی شدید تکلیف کا اظہار کرنا ہوگا۔ میں نے فوراً ریسیور اٹھا کر انڈیکس کارڈ میں ریڈیو آفیسر کا نمبر دیکھا اور ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا گیا اور آواز آئی، نارتھ اسپیکنگ۔ ریڈیو آفیسر کا پورا نام دیو ناتھ تھا۔ سر، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا، میں آپ کا اسسٹنٹ جوگندر بول رہا ہوں۔ میں آپ کے پاس آنے والا تھا، لیکن اچانک بہت شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میں آپ سے اوہ، دوسری طرف سے پرتشویش لہجے میں کہا گیا، اگر اتنی تکلیف ہے تو میں خود آ جاتا ہوں۔ آپ آ رہے ہیں؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسی وقت ڈاکٹر نہال نے اس طرح میری طرف ہاتھ بڑھایا جیسے ریسیور لینا چاہتا ہو۔ ہاں، میں آ رہا ہوں، ناتھ نے کہا۔ 1 منٹ سر، میں جلدی سے بولا۔ ہاں کہو، ڈاکٹر نہال سنگھ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ کہہ کر جلدی سے ریسیور ڈاکٹر نہال کو دے دیا۔ مسٹر ناتھ، ڈاکٹر نہال نے ماؤتھ پیس میں کہا، مسٹر جوگندر شدید تکلیف میں ہیں، اس لیے میں نے ان کو ٹرینکولائزر کا انجیکشن بھی لگا دیا ہے۔ وہ 1-2 منٹ کے اندر اندر سو جائیں گے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ ان سے 1-2 گھنٹے بعد مل لیں۔ دوسری طرف سے جو کچھ کہا گیا ہم نہیں سن سکے، لیکن ذرا ہی دیر بعد ڈاکٹر نہال نے ماؤتھ پیس میں کہا، شکریہ مسٹر ناتھ، مسٹر جوگندر کے حق میں یہی بہتر ہے کہ یہ 2-2.5 گھنٹے آرام کر لیں۔ میں نے ان کو دعا دے دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ 2 گھنٹے میں ان کا درد رفع ہو جائے گا۔ جی ہاں، شکریہ۔ ڈاکٹر نہال نے اطمینان کا سانس لے کر ریسیور رکھ دیا اور پھر مسکرا کر مجھ سے کہا، شکر کیجئے، سب ٹھیک ہو گیا، اب وہ یہاں نہیں آئے گا۔ پھر وہ آفاق سے بولا، اب ہم لوگوں کو فوراً ہی یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ عملے کو اس بات کی ہدایت کرنا بھی ضروری ہے کہ مسٹر جوگندر کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ وہ دونوں میرے کیبن سے چلے گئے، لیکن آفاق فوراً ہی پھر لوٹا اور مجھ سے بولا، یہ 2-2.5 گھنٹے تو اسی طرح گزر جائیں گے، لیکن اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، دراصل مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا اور 2-2.5 گھنٹے تو بہت ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں کوئی راہ نکال لوں گا۔ خدا کرے۔ آفاق بڑبڑاتا ہوا چلا گیا اور میں نے کیبن کو اندر سے بند کر لیا۔ مجھے ذرا بھی گمان نہیں تھا کہ صورتحال اتنی جلدی کسی سنگین موڑ پر پہنچ جائے گی، لیکن اب جب کہ ایسا ہو چکا تھا تو اس کے سدباب کی کوئی راہ نکالنا ہی تھی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ میں اپنی آنکھوں کی غیر معمولی طاقت سے کام لوں، لیکن ایسا کس طرح کیا جائے یہ میری سمجھ میں فوری طور پر نہیں آ رہا تھا۔ میں کیبن میں ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا۔ اس وقت مجھے ڈاکٹر کاچار کے مشورے کی ضرورت تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ملاقات کیوں کر ہو۔ میں اپنے کیبن سے نہیں نکل سکتا تھا اور ڈاکٹر کاچار کو اپنے کیبن میں اس ڈر سے نہیں بلا سکتا تھا کہ کہیں دیوناتھ کی نظر اس پر پڑ نہ جائے۔ کوئی نصف گھنٹہ گزرا ہوگا کہ جہاز کے سپیکر پر ایک آواز گونجنے لگی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس جہاز کا کیپٹن شنکر آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کے سنگم پر میں اپنی مسرت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت برچ پر ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ اینکر اٹھائے جانے والے ہیں۔ 20 منٹ بعد ہمارا جہاز یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہماری پہلی منزل سیلون ہے، اس کے بعد سماٹرا، پھر کوالمپور۔ ہم 15 ناٹ کی قسط سے سفر کریں گے۔ موسم بالکل ٹھیک ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ ہمارا سفر خوشگوار رہے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں روانگی کی تیاریوں کی دیکھ بھال کر سکوں۔ نمستے۔ میں ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا۔ 20 منٹ بعد جہاز روانہ ہونے والا تھا۔ اس وقت ڈیک پر ایک ہنگامہ برپا ہوگا۔ سب لوگ بڑی تیزی سے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ کیپٹن کے ساتھ سیکنڈ آفیسر اور کوارٹر ماسٹر بھی برچ پر ہوں گے۔ دیوناتھ ریڈیو روم میں پہنچ چکا ہوگا۔ غرض یہ کہ سب کام بڑی تیزی سے انجام پذیر ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک لائحہ عمل تھا اور میں اس کے ہر پہلو پر غور کر رہا تھا۔ 20 منٹ بعد جہاز نے حرکت شروع کی۔ میں پورٹ ہول سے باہر کا جائزہ لینے لگا۔ کیپٹن شنکر کی ہدایت کے مطابق جہاز کو ایک طرف موڑا جا رہا تھا، کچھ دیر بعد اسے دوسری طرف موڑا گیا اور پھر تیسری سمت میں مڑنے کے بعد اس کی رفتار میں بتدریج اضافہ ہونے لگا۔ اب وہ سیدھا سیلون کی طرف بڑھ رہا تھا۔
میں اپنے ذہن میں اپنا پلان مکمل کر چکا تھا، لیکن ابھی مجھے اپنے کیبن میں نصف گھنٹہ اور گزارنا تھا۔ اتنی دیر میں کیپٹن برڈ سے اپنے کیبن میں چلا جاتا، باقی افراتفری بھی ختم ہو جاتی۔ میرے اندازے کے مطابق دیوناتھ کو ریڈیو روم میں پہنچے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تو میں اپنے کیبن سے نکلا اور عرشے پر پہنچنے کے لیے زینے طے کرنے لگا۔ عرشے پر پہنچ کر میں نے برڈز کا رخ کیا جو میرے اندازے کے مطابق 40-45 فٹ بلند تھا۔ برڈز کے برابر میں واقع ریڈیو روم میں مجھے ایک مہم سر کرنا تھی۔ میں بڑے اعتماد سے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ آخر میں ریڈیو روم کے دروازے پر تھا۔ یہاں میں چند ساتھ کے لیے رکا اور پھر بڑی آہستگی سے دروازہ کھولنے لگا۔ میں بہت خاموشی چاہتا تھا، اتنی ہی آہستگی سے میں اندر بھی داخل ہوا۔ دیوناتھ کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ وہ وائرلیس پر کمپنی کو بتا رہا تھا کہ اب ان کا جہاز کس پوزیشن میں ہے اور کس رفتار سے سفر کر رہا ہے۔ ابھی جہاز کی رفتار 15 ناٹ تک نہیں پہنچی تھی۔ یہ رپورٹ دینے کے بعد دیوناتھ نے وائرلیس بند کر دیا، ایک انگڑائی لیتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ مڑا اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ ٹھٹک گیا۔ میں کمرے کے وسط میں بڑے ڈرامائی انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ کمر پر تھے اور میں نے اپنی ٹانگوں کو قدرے کشادگی سے کھول رکھا تھا۔ تم؟ دیوناتھ کے منہ سے نکلا۔ ہیلو۔ میں بظاہر بڑی دلخوشی سے مسکرایا۔ میں سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں اسے اپنے ٹرانس میں لینا چاہتا تھا۔ دیوناتھ کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ میں اس جہاز کا مسافر ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری منزل کوالالمپور ہے، لیکن اس سفر کے دوران میں تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ تم جانتے ہو کہ میں فوق البشر طاقتوں کا مالک ہوں، یہ بھی دیکھ ہی چکے ہو کہ گولی مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس طرح میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ تمہیں کبھی دکھائی نہ دوں۔ یہ بڑا اچھا ہے کہ اس وقت تمہارا اسسٹنٹ ریڈیو آفیسر یہاں نہیں ہے، وہ بیمار ہے، دیوناتھ نے اٹک اٹک کر کہا۔ چلو اچھا ہوا۔ اب اچانک دیوناتھ کے چہرے کی کیفیت پھر بدلی، حیرت اور خوف کے تاثرات ختم ہو گئے۔ اب اس کا چہرہ کسی سوتے ہوئے آدمی کا چہرہ معلوم ہو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ دیوناتھ کی یہ کیفیت ثابت کر رہی تھی کہ اب وہ میرے ٹرانس میں آ چکا ہے۔ دیوناتھ، میں بولا، تمہارے اسسٹنٹ کی صورت تو ایک قدیم فلم سٹار رنجن سے بہت ملتی ہے۔ میں نے اسے ابھی نہیں دیکھا۔ دیوناتھ اب اس طرح بولا جیسے خواب میں بول رہا ہو۔ میں نے دیکھا ہے، وہ بالکل رنجن معلوم ہوتا ہے۔ تم نے رنجن کی کوئی فلم دیکھی ہے؟ ہاں، وہ بالکل رنجن معلوم ہوتا ہے۔ میں دیوناتھ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دینا چاہتا تھا کہ جب وہ مجھے دیکھے تو میں اسے رنجن کی طرح نظر آؤں۔ اچھا، دیوناتھ کے لہجے میں کسی قسم کا تاثر نہیں تھا، اور میں نے آہستہ سے کہا، کیا تم نے مجھے اس جہاز پر دیکھا ہے؟ ہاں۔ نہیں دیکھا، میں زور دے کر بولا۔ نہیں دیکھا، اس نے خوابناک لہجے میں دہرایا۔ نہیں دیکھا، میں نے پھر زور دیا۔ نہیں دیکھا، وہ پھر اسی لہجے میں بولا۔ تم مجھے بالکل بھلا دو، یہ بھی بھلا دو کہ میں اس کمرے میں آیا تھا۔ اچھا، دیوناتھ کے بولنے کا انداز مشینی سا تھا۔ اب تم کرسی پر بیٹھ جاؤ، میں نے حکم دیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ 1 منٹ کے لیے سو جاؤ، آنکھیں بند کر لو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا تم سو گئے؟ اس نے غنودہ سی آواز میں جواب دیا۔ ہاں۔ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا، کیا تم سو گئے؟ اس بار دیوناتھ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ سو چکا تھا۔ میں تیزی سے چلتا ہوا ریڈیو روم سے نکلا اور اپنے کیبن میں آ گیا۔ اب میں مطمئن تھا کہ میں خطرے کو اپنے سر سے ٹال چکا ہوں۔ دیوناتھ سے ٹیلی فون پر گفتگو کیے ہوئے مجھے 2.25 گھنٹے گزرے تھے کہ میں ایک بار پھر اپنے کیبن سے نکلا اور ریڈیو روم کی طرف چل پڑا۔ میرے دل کی دھڑکنیں کچھ تیز ہو گئی تھیں۔ اچانک ہی میرے ذہن میں اس خطرے نے سر ابھارا تھا کہ میری وہ کوشش کہیں ناکام تو نہیں ثابت ہوگی، دیوناتھ مجھے پہچان تو نہیں لے گا۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ریڈیو روم میں داخل ہوا جہاں دیوناتھ بدستور موجود تھا۔ گڈ مارننگ سر، میں نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ میں آپ کا ماتحت جوگندر ہوں۔ اوہ گڈ، کیا تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے؟ یس سر۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، حیرت انگیز۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا سر، تم بڑی حد تک رنجن سے ملتے جلتے ہو۔ میں نے یہ سن کر بڑا اعتماد محسوس کیا لیکن بڑی معصومیت سے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا سر، یہ رنجن کون ہے؟ ہماری فلم انڈسٹری کا ایک پرانا ہیرو، دیوناتھ نے جواب دیا۔ تم حیرت انگیز طور پر اس سے مشابہ ہو۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں سر، میں نے رنجن کی کوئی فلم نہیں دیکھی۔ اچھا خیر، دیوناتھ نے اپنی گھڑی دیکھ کر بولا، میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہونے ہی والا ہے، اب تم چارٹ سنبھالو اور جو کچھ بتاؤں اسے ذہن نشین کر لو۔ دیوناتھ سے میری جو گفتگو ہوئی وہ ٹیکنیکل قسم کی تھی، لہٰذا اس کا ذکر کرنا فضول ہے۔ دیوناتھ کے جانے کے بعد میں ایک طویل سانس لے کر وائرلیس کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں خوش تھا کہ میری کوشش برابر ہو چکی ہے۔ 2 گھنٹے بعد میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے ریڈیو روم سے نکلا اور ڈاکٹر کاچار کے کیبن کی طرف چل پڑا۔ اس کے کیبن کا نمبر مجھے آفاق سے معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے اس کیبن کے دروازے پر اس وقت دستک دی جب راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ کون؟ اندر سے ڈاکٹر کاچار کی آواز سنائی دی۔
میں ہوں ڈاکٹر ونود۔ کیبن کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگی۔ میں اندر داخل ہوا تو ڈاکٹر نے پھر دروازہ بند کر لیا۔ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں جیسے مجھے عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہو، ڈاکٹر کاچار نے ٹھنڈی سانس لے کر اس وقت کہا جب ہم آمنے سامنے بیٹھ چکے تھے۔ میں یہ جاننے کے لیے بھی بے چین تھا کہ اس اچانک افداد سے تم کس طرح نپٹے ہوگے۔ مجھے اپنی آنکھوں کی قوت سے کام لینا پڑا تھا، مگر کس طرح؟ میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے ساری بات تمام جائزات کے ساتھ ڈاکٹر کے گوش گزار کر دی، اور اچانک میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر کاچار بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ اس کی پریشانی نے مجھے بھی الجھا دیا اور میرے ذہن میں یہ سوال گونجنے لگا کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر کاچار اٹھ کر ٹہلنے لگا اور پھر بڑبڑانے والے انداز میں بولا، یہ قدم اٹھانے سے پہلے تمہیں کسی طرح بھی مجھ سے رابطہ قائم کر کے مشورہ کر لینا چاہیے تھا۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ دراصل میں تمہیں یہ نہیں بتا سکا تھا کہ تمہارا معمول اتنی ہی دیر تک ہپنوٹائز رہے گا جتنی دیر تک اس کی آنکھیں تم سے چار رہیں گی۔ بعد میں اس کا ذہن پھر معمول کے مطابق ہو جائے گا۔ تم نے اس کے ذہن میں جو باتیں بھی بٹھائی ہوں وہ بالکل صاف ہو جائیں گی۔ لیکن جب میں دوبارہ اس سے ملا تو اس نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ میں فلم سٹار رنجن سے مشابہ ہوں۔ اگر میری ہدایت اس کے ذہن سے صاف ہو جاتی تو وہ یہ بات کیوں کہتا؟ مجھے ذرا سوچنے دو، ڈاکٹر کاچار نے کہا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے پشتگاہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں اس کا منہ تکتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر کاچار نے آنکھیں کھولے بغیر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ دو ہی باتیں ممکن ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ تمہاری آنکھوں کی طاقت اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ تم کسی کو مستقل طور پر بھی ہپنوٹائز کر سکتے ہو، اور دوسری بات یہ کہ دیوناتھ نے ایکٹنگ کی ہو۔